السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائڈ کے ساتھ سیالکوٹ کے حلقوں کا انالیسس میں ہم اپنے اس چینل کے تھرو آپ کو بتا رہے ہیں۔ آج جو ہم دوسرا حلقہ، ہمارا پہلا حلقہ ہو گیا ہے جس کا نیا نمبر NA70 ہے، NA70 وہ ہو گیا ہے، جہاں پر ارمغان سبحانی، فردوس عاشق اوان، سعید احمد بھلی، بریار فیملی، یہ جہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو دوسرا ہمارا حلقہ ہے NA71، پرانا اس کا نام ہوتا تھا NA73۔ یہ وہ حلقہ ہے جس کے اوپر پورے پاکستان کی نظر بہرحال رہے گی۔ دو تین مین وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ خواجہ محمد آصف صاحب کا یہ حلقہ ہے، 8 سے 9 دفعہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، یہاں پر پرانے پارلیمنٹیرین ہیں وہ، ان کا یہاں پر جو مقابلہ ہوتا ہے پچھلے دو الیکشنز کے اندر، 2013 کے اندر بھی، 18 کے اندر بھی، ڈار فیملی کے ساتھ مقابلہ۔ عثمان ڈار صاحب ان کے مقابلے میں الیکشن لڑتے رہے ہیں۔ عثمان ڈار صاحب نے 2013 کے اندر بھی اچھی خاصی فائٹ کی تھی، وہ بڑے کلوز مارجن سے ہارے تھے، لیکن جو 2018 کا الیکشن تھا اس میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کو شکست ہو گئی تھی۔ خواجہ صاحب نے آرمی چیف سے بات کی، پھر اس کے بعد رزلٹ بدلے گئے، وہ بہرحال جس طرح سے بھی بات ہوئی ہے۔ اگر میں آپ کو رزلٹ بتا دوں جو 2018 کے اندر آئے، پھر ہم اب کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ 2018 کے اندر اس سیٹ کے اوپر 1,16,000 کے قریب ووٹ لیے تھے خواجہ محمد آصف نے، اور عثمان ڈار صاحب نے PTI کے ٹکٹ کے اوپر 1,15,000 ووٹ لیے تھے۔ تقریباً 950 سے 900 ووٹوں کا صرف فرق تھا یہاں پر۔ اس لیے عثمان ڈار صاحب یہ تصور کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہاں پر وہی جیت گئے تھے۔ یہاں پر جو TLP کے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے بھی یہاں پر 10,000 کے قریب ووٹ لیے تھے۔ اب یہاں پر سچویشن بہت زیادہ تبدیل ہو چکی ہے، وہاں پر بہت زیادہ سیاسی گہما گہمی بھی ہے، گرمی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے وہاں پر سیاسی۔ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عثمان ڈار صاحب پاکستان تحریک انصاف کو خود چھوڑنے کے بعد سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں۔ ان کو ابڈکٹ کیا گیا تھا، پھر انہوں نے ایک انٹرویو دیا، انٹرویو کے بعد انہوں نے کہا جی میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کی جو والدہ ہیں ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، وہ اپنے بیٹے کا بدلہ یا کم سے کم خواجہ آصف کے مقابلے کے لیے ڈار فیملی کی طرف سے کینڈیڈیٹ ضرور ہوگا، اور ریحانہ جو ان کی والدہ ہے خواجہ، یہ جو عثمان ڈار صاحب ہے، ان کی ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ، وہ اس دفعہ یہاں پر ایز اے کینڈیڈیٹ ہوں گی۔ ہم نے دیکھا ہے پولیس کا جس طرح ڈار فیملی کے ساتھ ایک جو ہمارے سامنے بظاہر چیزیں نظر آ رہی ہیں، اصل میں بات کیا ہے، کیونکہ میرا یہ کام نہیں ہے، میں یہاں پر وہ انالیسس چیزیں نہیں کر رہا۔ یہاں پر ڈار فیملی کے ساتھ بڑا اور طرح سے رویہ رکھا گیا ہے۔ پولیس کا یہاں پر DPO کے حوالے سے بڑے مسائل ہیں، ان کی والدہ کا بھی ایشو آیا تھا، سپریم کورٹ میں بھی گیا ہے، پولیس جو ہے ان کے گھروں میں چلی جاتی ہے، ان کی فیمیل کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اسی وجہ سے اس سیٹ کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ پورے پاکستان کی نظر ہے۔ خواجہ محمد آصف صاحب بھی اب میدان میں اتر چکے ہیں، وہ بھی کمپین انہوں نے سٹارٹ کر دی ہے۔ اچھا، یہ جو ایریا ہے تھوڑا سا میں بتا دوں، یہ میٹروپولیٹن جو کارپوریشن ہے، یہ سیالکوٹ شہر، یہ اس کے اندر آتا ہے۔ کینٹ کا جو ایریا ہے، کنٹونمنٹ ایریا، یہ اس کے اندر آتا ہے۔ بگوال 2 اس کے اندر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد عدالت گڑھ نمبر 1، یہ وہ ایریاز ہیں جہاں کے اوپر یہ پورا کا پورا MNA کا حلقہ بنتا ہے۔ خواجہ آصف صاحب مسلم لیگ نون کی طرف سے یہاں پر کینڈیڈیٹ ہیں۔ ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ جو ہے یہاں پر جو کینڈیڈیٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہے۔ کمپین بھی سٹارٹ ہو چکی ہے۔ یہاں پر امپارٹنٹ جو فیکٹر ہے 2 سے 3 یہاں پر، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے پچھلی دفعہ یہاں پر MPA تھے محمد اخلاق صاحب، وہ امپارٹنٹ فیکٹر ہے کہ کیا وہ کمپین کرتے ہیں، وہ PTI کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ کوئی اور گروپ میں چلے جاتے ہیں، ان کا جو ہے یہاں پر ہونا یہ بھی ایک امپارٹنٹ فیکٹر گنا جائے گا۔ ڈار برادران جو ہے، عمر ڈار صاحب ہو گئے، عمران ڈار صاحب ہو گئے، جو عثمان ڈار، یہ تینوں جو بھائی ہیں، ان کا یہاں پر بڑا کردار ہوگا کہ کیا ظاہر سیاست سے تو وہ کنارہ کشی خود اختیار کر چکے ہیں عثمان ڈار صاحب، کیا وہ اپنی والدہ کی کمپین یہاں پر کریں گے، نہیں کریں گے،
اگر وہ یہاں پر عثمان ڈار صاحب خود اس کمپین کو لیڈ کرتے ہیں، کینڈیڈیٹ تو ظاہر ہے وہ ختم ہو گئی بات، انہوں نے کاغذات بھی جمع نہیں کرائے باقی کسی بھائی نے، تو والدہ ہی ان کی کینڈیڈیٹ ہے یہاں پر، تو اس لیے جو ڈار برادران ہے، عمر ڈار، عمران ڈار اور عثمان ڈار، سب سے مین عثمان ڈار، وہ اگر یہاں پر کمپین کرتے ہیں، یہاں پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو فیس ہے سیال کوٹ کے اندر وہ عثمان ڈار صاحب ہے، تو اس لیے عثمان ڈار صاحب جو ہے وہ جس طرح سے ان کی والدہ کے ساتھ کچھ ایشوز ہوئے ہیں پولیس کی طرف سے، اسٹیٹ کی طرف سے، تو اس لیے عثمان ڈار صاحب نے یہ سوشل میڈیا کے تھرو اندیا دیا ہے کہ وہ کمپین کو خود لیڈ کریں گے خواجہ آصف کے خلاف۔ تیسرا یہاں پر جو پی ٹی ای کا ووٹرز ہے، دیکھیں اپر پنجاب کے اندر اور خصوصاً اس ایریا کے اندر خواجہ آصف صاحب کو سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ دو بہت ہی کلوز مارجن سے الیکشن جیتنے کے بعد جس طرح کا اب یہاں پر ماحول ہے، تو خواجہ آصف اور جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جو خواجہ آصف کو چاہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر پہنچے، ان کے لیے یہاں پر سب سے اہم یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو کسی طرح سے پولنگ تک نہ آنے دیا جائے۔ اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، پہلا تو انہوں نے وہ طریقہ اپنا لیا، عثمان ڈار صاحب ایک فیس جو تھا اس کو ہٹا دیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوا ان کی والدہ یہاں پر آ گئی تو وہ بات ایک ہی یہاں پر ہو گئی۔ دوسرا یہاں پر یہ ہے کہ کمپین نہ کرنے دی جائے، لوگوں کو نکلنے نہ دیا جائے، خوف میں رکھا جائے اور امیج یہ دیا جائے کہ پاکستان مسلم لیگ یہاں سے ون کر رہی ہے، تو اس وجہ سے یہ جو دوسرا فیکٹر ہے اس کو ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کو یہ ٹیکل کرنا پڑے گا۔ عثمان ڈار کو اگر کمپین کرتے ہیں ان کو اس چیز کو مد نظر رکھ کے کمپین کرنی پڑے گی کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اس کو یہ یقین دلانا ہے کہ پچھلے 2 الیکشنز کے اندر یہاں پر زیادتی کی گئی ہے، خواجہ آصف صاحب ہار چکے تھے، آپ کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، تو آپ جس طرح سے پولیٹیکلی اپنے ووٹر کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے اسی طرح سے اگر یہاں پر ریحانہ امتیاز ڈار یا عثمان ڈار صاحب یہاں پر موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے، پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے وہ غصے کی وجہ سے، ہمدردی کی وجہ سے، یہ دونوں فیکٹر اب یہاں پر مل جائیں گے۔ غصہ خواجہ آصف کے ساتھ کہ یہاں پر ہر دفعہ ہم جیتتے ہیں ہمیں ہرا دیا جاتا ہے، ہمدردی جس طرح کا رویہ رکھا جا رہا ہے، وہ یہ جو ڈار برادری ہے، یہ امتیاز ڈار صاحب یہ بہت تگڑی فیملی ہے، وہاں پر یہ اچھے خاصے بزنس مین ہیں، تو ان کے ساتھ پولیس کا رویہ، وہاں پر جتنی بھی انتظامیہ ان کا رویہ جو ہے، اس وجہ سے لوگوں کو ہمدردی بھی شاید ہو سکتی ہے اور اس کا ووٹ مل سکتا ہے۔ آخری مین جو ظاہر بات ہے وہ جہاں پر انتظامیہ کا کردار ہے، اگر ڈی پی او وہ حسن جن کے ساتھ ان کا ایشو چل رہا ہے وہ ابھی تک موجود ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنے تئیں کوشش کرتے رہیں گے کہ ان کو کسی طرح سے ایکسکیوز کیا جائے، یہ کمپین نہ کر سکے، یہ ان کو ڈرایا جا سکے، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو ڈرایا جا سکے۔ وہ اگر ان کا رویہ کس طرح سے ہوتا ہے، ڈار برادر اس کو ٹیکل کس طرح سے کرتے ہیں، خواجہ آصف صاحب اپنی کمپین کو کس طرح سے کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر 4 سال تک جو ہے عثمان ڈار صاحب ایک نوجوانوں کے وہ ایک مشیر کے طور پر کام کرتے رہے، عمران خان صاحب کے، عثمان بزار صاحب نے یہاں پر کام شام کرائے ہیں، تو پچھلے 3 سے 4 سال میں جو کام ہوئے ہیں بڑے بڑے وہ یہاں پر وہ ڈار برادری کے حق میں جاتے ہیں۔ پھر یہاں پر جو سب سے ایک اور بڑا فیکٹر ہوا وہ جو روڈ بنتے ہیں، گلی بنتی ہے، یہ جو کنسیپٹ دیا کہ کسی بھی روڈ کا نام جو ہے وہ سیاستدان کے نام سے نہیں ہوگا، بلکہ اس روڈ یا گلی کے اوپر جس کا گھر ہے اور جو سب سے زیادہ ٹیکس پے کرتا ہے اس کے نام کے اوپر ہوگا، اس کو اونرشپ دے دی جائے، کیونکہ یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ تھا، تو اسٹیٹ نے آپ کے پیسے سے یہ روڈ، یہ گلی یا کوئی بھی چیز، واٹر فلٹریشن کوئی بھی چیز لگوائی ہے، تو ان لوگوں کو ایک اونرشپ دینا، یہ بھی یہاں پر گراؤنڈ لیول کے اوپر دیکھنا پڑے گا، اس کا بھی بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا، اور خواجہ آصف صاحب کو اس کا بھی بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس سیٹ کے اوپر بہت انٹرسٹنگ مقابلہ ہوگا۔ یہاں پر عثمان ڈار صاحب سب سے زیادہ وائٹل ہے ان سب چیزوں سے۔ اگر عثمان ڈار کمپین کے لیے نکل آتے ہیں، ظاہر ہے جب آپ کمپین کے لیے نکلتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ انتظامیہ آپ کے ساتھ کیا کرے گی، آپ کے ووٹر کے ساتھ کیا کرے گی، تو آپ ہر چیز کو جان کر دیکھتے ہوئے نکلتے ہیں۔ تو بہرحال اس سیٹ کے اوپر جو نئی اپڈیٹ ہوتی رہے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔
اگلا جو ہمارا حلقہ ہے وہ انشاءاللہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں. اب تک کے لیے تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.